یہ جو ہم نے 12 امام جن 12 کی ہم امامت کے قائل ہیں وہ 12 ہم نے مانے ہیں، بنائے نہیں۔ ان میں ایک امام بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے، اللہ نے ہمیں دیے۔ توجہ آپ نے پوری اب مجلس میں رکھنی، اللہ نے ہمیں یہ امام دیے اور ہم نے ان اماموں کو تسلیم کر لیا، ہم نے ان اماموں کو مان لیا۔ ہم نے 12 امام مانے، 12 کے 12 طیب، 12 کے 12 طاہر، 12 کے 12 پاک، 12 کے 12 وارثان قرآن، 12 کے 12 نسل رسول، 12 کے 12 سید۔ یہ 12 ایک سوچ کے مالک۔ ان 12 کے مقابلے میں دنیا نے 4 بنائے، چاروں کے چاروں غیر سید، چاروں کے چاروں نسل رسول نہیں، چاروں میں سے کسی نے بھی نبی کو دیکھا نہیں، چاروں میں سے ایک پہلے نے واجب کہا، دوسرے نے مستحب کہہ دیا، تیسرے نے حرام کہہ دیا۔ چاروں میں شریعت بدلی ہے، 12 میں شریعت نہیں بدلی۔ مجھے قطعاً یہ مجلس کا موضوع نہیں کہ میں کسی کے امام پہ تنقید کروں یا کسی کے دارین امام کا موازنہ اپنے 12 اماموں سے کروں، نہیں، مجھے خبر ہے کہ نوکروں کا مقابلہ سرداروں سے نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ میں کسی کے امام کا موازنہ اپنے اماموں سے کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی مجلس میں بیٹھا ہے، آپ نے جو امام جن اماموں کو آپ مان رہے ہیں، پہلے آپ دیکھیں تو صحیح ان اماموں کی ہسٹری کیا ہے۔ پہلے آپ کے امام ہیں، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے، مشہور وہ ابو حنیفہ کے نام سے۔ حنیفہ ان کا نام نہیں تھا، حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا۔ ہاں، یہ تاریخ میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے نظر انداز تو کیا نہیں جا سکتا۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا اور امام کو بتانے میں دیر ہو گئی، پیچھے سے بیٹی نے جواب دے دیا، بیٹی کے جواب پہ باپ نے جواب دے دیا، اس بیٹی کے جواب دینے کی وجہ سے مشہور ہو گئے حنیفہ کے باپ، ابو حنیفہ۔ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، کنیت ان کی ابو حنیفہ تھی، نام ان کا نعمان بن ثابت تھا۔ یہ میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں۔ میں سنی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں، نعمان بن ثابت نے کہا اگر 2 سال میں جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا میں جہالت کی موت مر جاتا۔ وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں شاگرد ہوں امام جعفر صادق، ادھر شاگرد ہے ادھر استاد ہے، ادھر نوکر ہے ادھر سردار ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے دوسرے امام ہیں، نام ان کا امام احمد بن حنبل ہے۔ ان کے ماننے والے، ان کی مسلک میں پیروکار جو ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ احمد بن حنبل کا واقعہ میں سنی کتابوں سے دکھانے کو تیار ہوں۔ احمد بن حنبل کے بیٹے نے کہا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، کس صحابی کا رتبہ زیادہ، اس سے کم کس کا، اس سے کم کس کا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کاغذ قلم اٹھا، اس نے کاغذ قلم اٹھایا، احمد بن حنبل نے نام لکھوانے شروع کیے، 3 خلفاء کے نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑ دیا، 10 نام اور لکھوا دیے۔ 13 نام جب ہو گئے تو بیٹے نے کہا بابا تجھے علی سے دشمنی تو نہیں، 13 نام ہو گئے ابھی تک علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ اتنا کہنا تھا یا باپ نے جھڑک دے کے بیٹے سے کہا شرم نہیں آتی، پوچھ علی کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے۔ میں اہل سنت بھائیوں سے گزارش کر رہا تھا، آپ کے پہلے امام ابو حنیفہ جعفر صادق کے شاگرد، آپ کے دوسرے امام احمد بن حنبل، ان کا عقیدہ میں نے پڑھ دیا، تیسرے امام امام مالک ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جتنا دین لیا ہے وہ لیا ہی اہل بیت سے۔ مالکی آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے آگے آ جائیں تو اگلے امام ہیں امام شافعی، انہوں نے کہا ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، مر گیا شافی مگر پہچان ہی نہیں سکا اسے علی کہنا ہے یا اسے اللہ کہنا ہے۔ لہٰذا مرنا ہے، قبر کی 4 دیواری میں جانا ہے، امام اسے بنانا جو تیری بخشش کروا سکے۔ اتنا اہم ہے امام، اتنی ضرورت ہے مذہب میں امام کی۔ میں بات آسان کر دیتا ہوں تاکہ پچیتی زمیندار بندوں تک بات پہنچے۔ جو بندہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے۔ ایسے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تھوڑی ہوں ہاں تو آپ کریں گے نا۔ یہ جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس نے اپنی مرضی سے رکھے، اسے کس نے کہا؟ کیونکہ اس نے تو نبی دیکھا ہی نہیں، اس کے امام نے کہا کہ نبی یہاں ہاتھ رکھ، ڈاکٹر صاحب اس نے یہاں رکھ لی۔ جس نے یہاں رکھے اسے کس کے کہنے پہ؟ جس نے یہاں رکھے، جس نے کھول کے پڑھی، امام کے کہنے پہ نا۔ اب ہم میں سے کسی نے نبی دیکھا نہیں،
ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا کہ نبی کیسے پڑھتے تھے. ایک امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے, ایک نے کہا نہیں یہاں رکھتے تھے, ایک نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے, ایک نے کہا کھول. عقل تسلیم نہیں کرتی. نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے, اور کرتے بھی چھپ کے نہیں تھے, لوگوں کے سامنے تھے. ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے, امت کو ابھی تک وہ پورا یاد نہیں ہوا کہ وہ کیسے کرتے تھے. کس قوم سے آپ علی ولی اللہ منوا رہے ہیں جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا, ابھی تک یہ اس میں جھگڑ رہے ہیں. غدیر تو ایک دن آیا تھا, غدیر میں سارے مسلمان اکٹھے کیسے ہو جاتے, ابھی تو یہ نماز پہ اکٹھے نہیں ہوئے. کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے تھے, کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے. یہ جو فرق آیا نا اماموں کا, جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں, جھگڑا ہے اماموں کا. ایک امام نے یہاں رکھوا دیے, ایک نے یہاں رکھوا دیے, ایک نے یہاں رکھوا دیے, ایک نے کھلوا دیے. یہ جو فرق تھا, اسی فرق سے فرقے بن گئے. جس نے جس فرق کو سچا سمجھا اس نے کہا میرا فرقہ سچا ہے. آج یہ فلاں کی مسجد, یہ فلاں کی مسجد, یہ فلاں کی مسجد, یہ فلاں کی مسجد. ایک گاؤں 8 مسجدیں, 8 کی 8 میں نماز اللہ کی ہو رہی ہے, لیکن 8 کے امام علیحدہ ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر ایک مسجد بنی ہے امام کے نام پہ, اللہ کے نام پہ مسجدیں نہیں بنی, اماموں کے نام پہ مسجدیں بن گئی. یہ فلاں مسلکی ہے, یہ فلاں مسلکی ہے, یہ فلاں مسلکی ہے. 1400 سال ہو گئے مسلمان گردنیں کاٹ رہے ہیں, تیری نماز غلط ہے, تیرا روزہ غلط ہے, تیرا وضو غلط ہے, میری نماز ٹھیک ہے, میرا روزہ ٹھیک ہے, میرا وضو ٹھیک ہے. اب یہ بحث نہ کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے, پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کے عمل ٹھیک ہوں. اگر امام ہی غلط ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بنیاد ہی غلط ہو جائے گی. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب اماموں کا کام تھا ہم تک دین پہنچانا. چلے بات بڑی آسان کر دیتے ہیں اور بالکل مختصر کر دیتے ہیں. پڑھنے والے احباب تشریف فرما ہیں, حکم کی تمیل ہو گئی. دارین کا حکم تھا, میرے بھائی عدنان کا حکم تھا, وعدہ وفا ہو گیا. بس آخری سطرے کو میں آپ کے سامنے اب مجمع سے میں نتیجہ لوں گا, اور نتیجے کے بعد میں آپ کو سلام کر دوں گا کہ دین لینا کس سے چاہیے, اور میں ایسی بہترین دلیل دوں گا کہ آپ کے ذہنوں میں ساری زندگی یہ دلیل رہے گی. میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, 35-40 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کروں کہ جو میں نے تقریر کی ہے میرے مجمع سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھے لفظ بلفظ سنائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جو خاموش بیٹھے ان کا دعویٰ ہے نہیں سنائی جا سکتی, کیونکہ آپ سن رہے ہیں, یاد نہیں کر رہے. یاد بھی کر سکتے تو پھر بھی غلطی تھی, آپ لکھ بھی رہے ہوتے تو پھر بھی غلطی تھی. لہجے کی روانی وہ نہیں ہے, لفظوں کی ترتیب وہ نہیں ہے, الفاظ کا استعمال وہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. میں 35 منٹ تقریر کروں تو اتنے بندے بھول سکتے ہیں اور اگلے لمحے پہ بھول سکتے ہیں. میں اس سے سادہ دلیل اور اس سے آسان مثال میں نہیں دے سکتا. مجھ جیسے طالب علم کی 35 منٹ کی تقریر اتنے پڑھے لکھے بندوں کو یاد نہیں ہو سکتی, تو نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو؟ مثال بڑی آسان, اور اسی سے میں نتیجہ دے دوں. میں تقریر کروں, میں تقریر کرنے کے بعد میں چلا جاؤں. تقریر میری ایک تھی, یہ 150 بندے نے سنی. یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے. کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ جی مجلس پہ گئے تھے. وہاں کون آیا تھا؟ وہاں جو خطیب آیا تھا آصف الوی. کیا پڑھا اس نے؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی, آپ نے اپنے طریقے سے سنائی. تقریر میری تھی, سنائی آپ نے. اب آپ نے جب اپنے طریقے سے سنائی تو میری اور آپ کی تقریر میں فرق آ گیا. وہ بات جب اگلے کان تک پہنچی تو تقریر بدل چکی تھی. جس بندے کو آپ نے سنائی وہ مجھے گجرات ایک مجلس میں ملا. اس نے کہا جی آپ مچھیانہ گئے تھے؟ جی گیا تھا. آپ نے یہ تقریر کی تھی؟ میں نے یہ تو نہیں کی تھی. وہ کہے گا جس نے مجھے سنائی اس نے یہ سنائی. تو اس کا مطلب ہے جتنے راوی بدلتے گئے. میں تو دین کا بالکل آغاز آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. ابتدائیہ ہوا کیا دین کے ساتھ, یہ ڈھونگ دین کے ساتھ کیا ہوا, یہ آج تک فرقوں میں ڈرامہ کیا ہے. جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئے. قصور میرا نہیں, قصور ہے راویوں کا. راویوں نے میری تقریر کمزور کر دی. قصور نبی کا نہیں.
نبی نے ایک دین بنایا تھا، ایک ہی دین بتایا تھا. جیسے راوی بدلتے گئے ویسے دین بدلتا گیا. جو نبی کی اور بتانے والے کی تقریر میں فرق آیا، اس فرق سے فرقہ بن گیا. ایک نے کچھ سنایا، دوسرے نے کچھ سنایا، تیسرے نے کچھ سنایا. دین ایک تھا، باہر نکلا، کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب آپ کہیں گے جی آپ شیعوں نے بھی تو فرق لیا، آپ نے کہاں سے لیا؟ ہم مطمئن ہیں. اب میں اپنا اطمینان آپ کو سنانے لگا ہوں، اور اتنا اچھے طریقے سے سنانے لگا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پھر پوری زندگی آپ کو یہ جملہ یاد رہے گا. میں نے کہا کہ تقریر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوئی، آپ نے آگے سنائی، فرق آ گیا. ایسا ہی ہے. اب جس بندے نے میری تقریر مکمل لینی ہو وہ ان میں سے کسی بندے سے نہ پوچھے. یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے ایک نوجوان، اس کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ، یہ میری تقریر ریکارڈ کر رہا ہے. اس کے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ میرے لفظوں کو محفوظ کر سکتا ہے. میں بالکل نتیجہ یہ کہ آپ کو سلام کرنے لگا، بالکل زحمتیں تمام ہو گئی. اس کی صلاحیت نے میرے لفظوں کو محفوظ کر لیا. اب کل کو یہاں پہ کوئی بندہ ہے وہ کہے جی کل آصف الوی صاحب یہاں آئے تھے، مجلس پڑھی تھی جی، پڑھی تھی. کس کس بندے نے سنی؟ فلاں فلاں بندے نے سنی. وہ ایک ایک بندے کے گھر گیا، کسی نے کوئی سنائی، کسی نے کوئی سنائی، کسی نے کوئی سنائی. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس وقت تقریر وہ ایک کر کے گیا ہے. کوئی بندہ کہتا یہ کہہ کے گیا، کوئی کہتا یہ کہہ کے گیا، کوئی کہتا یہ کہہ کے گیا. پھر آخر ایک عقل مند بندہ ملا. اس نے کہا اتنے دروازوں پہ نہ جا. مجلس میں بیٹھا تھا ایک بچہ، اس کے ہاتھ میں تھا ایک موبائل فون، اس میں اس نے پوری تقریر ریکارڈ کی ہے. تو اس بچے کے پاس جا. اب یہاں اس بندے کے ساتھ علاقے کے بوڑھے لڑنا شروع کر دیں کہ تو بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. جب اتنے باشعور باریش بزرگ مجلس میں بیٹھے تھے، وہ کہے گا میں ان بزرگوں کو کیا کروں جن کو تقریر ہی یاد نہیں. اس بچے کے پاس وہ صلاحیت تھی جس نے تقریر کو محفوظ کیا ہوا ہے. اگر وہ بندہ اس موبائل فون کو محفوظ کر لے، 25 سال کے بعد بھی اسے آن کرے، میں ویسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لہجہ بدلا، نہ لفظ بدلے، نہ جملے بدلے، نہ تقریر بدلی، نہ ماحول بدلا. ہر چیز دوبارہ پھر وہیں کی وہیں تازہ ہو گئی. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، ہمیں گالیاں دے لو، ہمیں دیواروں پہ کافر لکھ دو، ہم شیعوں کو مشرک کہہ دو، ہم بڑے مطمئن ہیں دین کے معاملے میں. ہم نے دین بادشاہت سے نہیں لیا، ہم نے دین لیا ہے امامت سے. نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد علی نے آ کے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد آئے. اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.